بالعموم عمومی طور پہ 2014 کے دھرنے سے اور بالخصوص یہ پچھلا ایک سال جو ہے، یہ جو نفرت کی سیاست کی جا رہی تھی، جس میں اپنے مخالفین کو گالیاں دینے، انہیں چور اور ڈاکو کے القاب سے پکارنے، اپنی سیاسی جدوجہد کو جہاد کا نام دینے اور خود کو جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے پہ رکھنے اور اپنے تمام مخالفین کے متعلق انتہائی گھٹیا سوچ کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کا عمل جو ہے وہ جاری تھا۔ اور یہ نفرت کی سیاست ایک ناسور کی طرح پاکستان کے معاشرے اور پاکستان کی سیاست میں داخل کی جا رہی تھی، اور اس کے لیے باقاعدہ جس میں اندرونی اور بیرونی جو ہے وہ سہولت کار جو ہے وہ شامل تھے، ایک پروگرام کے تحت پاکستان کی سیاست کو پراگندہ کرنے اور پاکستانی معاشرے کو فتنے اور فساد سے دو چار کرنے کے لیے بڑی کیلکولیشن کے ساتھ جو ہے وہ ایک کوشش جو ہے وہ جاری تھی۔ باقاعدہ اس پروگرام کے تحت 25 مئی کو اسلام آباد کا گھراؤ کرنا تھا، اس ملک کے کیپٹل کو جو ہے وہ سیز کرنا تھا، پھر اس کے بعد کبھی شارٹ مارچ، کبھی لانگ مارچ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اس قسم کی منصوبہ بندی، اپنے قتل کی کہانیاں گھڑنا اور حساس اداروں میں کام کرنے والے آفیسرز کو بائی نیم مورد الزام ٹھہرانا، پھر انسانوں کا سمندر جو ہے وہ جمع کر کے کیپٹل کے اوپر، اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہونا، اس میں ناکامی پہ اسمبلیوں کو توڑنے کی دھمکی دینا، اسمبلیوں کو توڑنے کے عمل کو 2-2.5 ماہ تک جو ہے وہ ملک میں افراتفری اور سیاسی عدم استحکام پھیلانے کے لیے اس کو اس طرح سے جاری رکھنا، اسمبلیاں توڑنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کیپٹل پہ چڑھائی کا پروگرام بنانا اور فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے مختلف قسم کے حربے، لوگوں کو پیٹرول بم بنانے کی ٹریننگیں دینا، باقاعدہ جعلی پلسٹر چڑھا کے ٹانگ پہ 8 ماہ تک ایک ہی مقام پہ رہ کے وہاں پہ فیس ٹو فیس جو ہے وہ چند 100 لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، انہیں باقاعدہ ٹرینڈ کرنا، انہیں جو ہے وہ ریاست کی علامت اداروں اور جگہوں کے اوپر حملہ کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دینا، ایک مسلسل جو ہے وہ زہر جو ہے وہ نوجوانوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ انجیکٹ کرنا، یہ عمل جو ہے یہ جاری و ساری رہا، اور بالآخر یہ فتنہ جو اس ملک کو، میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ عمران خان ایک فتنے کا نام ہے، یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو، اگر قوم نے اس کی شناخت اور اس کا ادراک نہ کیا تو یہ کسی حادثے سے دو چار کرے گا۔ لیکن یہ ان واقعات کی بنیاد پہ یہ کہا تو نہیں جا سکتا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو اس ملک اور قوم کی بھلائی مقصود تھی کہ یہ فتنہ کہ اس سے پہلے یہ وہ شکل اختیار کرتا اور اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرتا، اس نے خود ہی اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو جو ہے وہ ایک حادثے سے دوچار کر لیا، اور 9 مئی کے واقعات نے
یہ موقع دیا کہ قوم اس فتنے کا ادراک کرے، اس فتنے کی جو ہے وہ شناخت کرے اور اس فتنے سے اپنے وجود کو جو ہے وہ صاف اور پاک کرے۔ تو یہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں ان کے متعلق مختلف قسم کی جو ہے وہ قیاس آرائیاں یا اپنے طور پہ جو ہے وہ اندازے جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج جو ٹرو فیکٹس ہیں، فیکچول پوزیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے، تاکہ اس میں کسی قسم کی مبالغہ آرائی کا جو ہے وہ اہتمام یا جو ہے وہ موقع نہ رہے۔ اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو فیکٹس اینڈ فگر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، میں وہ پوری ذمہ داری سے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں، پوری ذمہ داری میں اس کی لوں گا۔ اس میں اگر کوئی فرق ہو تو آپ مجھے کنفرنٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان فیکٹس کو جو ہے وہ اس وقت تک کہ اس میں کوئی آپ جو ہے وہ چیز کنفرنٹ نہ کریں، ان کے اوپر آپ کو جو ہے وہ یقین کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑے حساس معاملات ہیں۔ اس میں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں تھرو آؤٹ پاکستان جو ہے وہ 499 ایف آئی آرز کا اندراج ہوا ہے، 499۔ اس میں سے 88 ایف آئی آر جو ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت درج ہوئی ہیں، اور 411 جو ہے وہ ادر جو لاز ہیں، مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ کسی بس کو آگ لگا دی، یا وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی ڈیوٹی جو ہیں ان میں جو ہے وہ کوئی مداخلت کی گئی۔ اسی طرح سے جو ATA کے جو اریسٹ ہیں، ATA کے کیسز میں ٹوٹل پورے ملک میں تھرو آؤٹ کنٹری، اکراس دا کنٹری 3946 لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے، جن میں پنجاب کا فگر کیونکہ زیادہ ہے تو وہ میں علیحدہ سے آپ کو یہ 2588 ہے، اور KPK میں جو ہے وہ تقریباً 1100 یعنی 1099 لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ادر کیسز ہیں ان میں جو ہے وہ 5536 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، جن میں سے اکثریت آلموسٹ 80% لوگ جو ہے وہ بیل پہ جو ہے وہ رہا ہو چکے۔ یہ اب فگر آپ کے سامنے ہے کہ یہ 499 500 ایف آئی آرز میں سے صرف 6 ایف آئی آرز ہیں جن کو جو ہے وہ پروسیس کیا جا رہا ہے۔ 2 پنجاب میں ہیں جو انڈر پروسیس ہیں، اور 4 جو ہیں وہ KPK میں ہیں، جن کا ممکنہ ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ 499 ایف آئی آرز میں سے صرف یہ 6 ایف آئی آرز ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے، جن کو پروسیس کیا جا رہا ہے کہ ان میں ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ممکنہ طور پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن فضا ایسے بنائی جا رہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں سب کچھ جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ ٹرائل ہونے جا رہا ہے۔ ٹوٹل جو ایکیوزڈ، یہ جو ٹوٹل فگر جو ہے وہ میں نے آپ کو نوٹ کرایا وہ آپ کے ذہن میں رہے، صرف 19 ایکیوز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں ملٹری کورٹس کو یا ملٹری حکام کو پنجاب میں،
اور 14 ہوئے ہیں KPK میں، اور باقی کسی جگہ پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کا پروسیجر یہ ہے کہ ملٹری حکام جو کیس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو وہ کیس کو جو ہے وہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ شفٹ نہیں ہوگا، یعنی وہ کیس کی کوگنیجنس نہیں لیں گے۔ اس کیس میں وہ یہ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پہ ملٹری ایکٹ یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے۔ اگر ایک ATA کے کیس میں 300 ملزمان ہیں اور ان میں سے 10 لوگ ایسے ہیں جو اس جو ہے وہ جگہ پہ فال کرتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے یا ملٹری ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، تو وہ ایکشن جو ہے ملٹری کورٹ کا ٹرائل جو ہے وہ اس تک محدود ہوگا۔ باقی کیس جو ہے یا 290 یا 291 جو اکیوزڈ ہیں ان کا کیس جو ہے وہ آرڈنری کورٹ میں چلے گا۔ اب اس میں بھی بڑا ابہام پایا جا رہا ہے کہ جی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیا ہے اور یہ ملٹری ایکٹ کا جو ہے وہ اطلاق جو ہے وہ سیولینز پہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو اس بارے میں سمپل یہ آپ کے سامنے عام فہم عام آدمی کی یہ سمجھ میں بات آ جائے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور ملٹری ایکٹ 1952 کا اطلاق جو ہے وہ اس جگہ پہ ہوتا ہے کہ کوئی بلڈنگ یا اس بلڈنگ کا کوئی حصہ، کوئی آفس یا کوئی ایریا جو ڈیفنس سے متعلقہ جو ہے وہ اس کا پرپس ہے، وہاں پہ ایسی حساس تنصیبات موجود ہیں جو ملک کے دفاع سے متعلق ہیں، جن کا وہاں پہ موجود ہونا ملک کے دفاع کا، ریاست کے دفاع کا اگینسٹ اینیمی جو ہے وہ ان کا پرپس ہے۔ اور اگر کوئی شخص اینی پرسن، اگر کوئی یونیفارم پرسن بھی ہے اور وہ اتھورائزڈ نہیں ہے اس ایریے میں جانے کا، ہی از آلسو گلٹی آف دس offense۔ اینی پرسن اگر اس ایریا کا جو کہ وہ بلڈنگ ہے، وہ آفس ہے، وہ ایریا ہے اور وہ پروہیبٹڈ ایریا ڈکلیئر ہے، یہ آپ کینٹ ایریاز میں جاتے ہوں گے تو آپ وہاں پہ جہاں چاہیں آپ جا سکتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ بعض بلڈنگ پہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے پروہیبٹڈ ایریا، ممنوع علاقہ۔ اس میں جو ٹریس پاس کرے، اس کے اندر داخل ہو یا کسی کو داخل کرنے کی ترغیب دے یا کسی کو داخل ہونے میں مدد دے، تو وہ گلٹی آف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور ملٹری ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت جو ہے وہ قابل مواخذہ ہے، قابل سزا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں سویلین کا سوال کیسے پیدا ہو گیا یا سویلین پروٹیسٹ کا سوال کیسے پیدا ہو گیا۔ یہ پروہیبٹڈ ایریاز جو ہیں جہاں پہ ملک کے دفاع سے متعلق حساس تنصیبات جو ہیں موجود ہیں، وہاں تک رسائی حاصل کرنا، ٹریس پاس کرنا، وہاں پہ فوٹوگرافی کرنا، ان کی ویڈیوز بنانا، ان کو پھر پھیلانا، یہ کہاں کا احتجاج ہے جی؟ اور اس احتجاج کو اگر آپ جو ہے وہ کور دیں سویلین پروٹیسٹ کا اور جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا، تو پھر کون سی ریاست جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مؤثر انداز سے جو ہے وہ اپنا دفاع کر سکتی ہے؟ کیپٹل ہل میں تو شاید ایسی تنصیبات جو ہے وہ نہیں تھیں، وہ ان کا ایک طرح سے پولیٹیکل آفس ہے، یا جو لندن رائٹس ہوئے وہاں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن
ان ملزموں کو کس آہنی ہاتھ سے جو ہے وہ ڈیل کیا گیا. جس ملزم نے اس ہال میں داخل ہو کے جو اسپیکر کی ٹیبل ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے تصویر کھنچوائی تھی تو اسے 4 سال جو ہے وہ سزا ہوئی ہے. اور اسی طرح سے باقی لوگوں کا جیسے جیسے کوئی جرم تھا اس کے مطابق جو ہے. وہاں پہ تو خلیل زمدے صاحب نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا, کوئی انہیں خیال نہیں آیا کہ یہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس جو ہے ان کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہاں پہ خلیل زلمے صاحب کو جو ہے وہ روز ان کو یہ بڑا نظر آ رہا ہے کہ جی یہاں پہ بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, روز جو ہے وہ ٹویٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. وہاں پہ لابیز جو ہیں وہ بڑی سرگرم ہیں, ان کو یہاں سے ڈالر پہنچائے جا رہے ہیں, بڑا مال خرچہ جا رہا ہے کہ جی آپ دستخط کر کے بھی دیں اور لابی بھی ہو, اور جناب یہ یہاں پہ جو ہے وہ بڑا کوئی ہیومن رائٹس کے اگینسٹ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو یہ جو بھی جو ہے ملزم ان پروہیبٹڈ ایریاز میں ٹریس پاس کرتا ہے تو اس میں کسی نہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, نہ اس میں کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت ہے, نہ اس میں کوئی ملٹری کورٹ بنانے کی ضرورت ہے. دیر آر اسٹینڈنگ کورٹس دیر, وہ آلریڈی موجود ہیں اور وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور اپنا جو دفاع سے متعلقہ معاملات ہیں اس کے اوپر ان کی پوری جو ہے وہ جورسڈکشن ہے. اب اس میں دیکھیں کہ یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو جناح ہاؤس ہے وہ کور کمانڈر کی رہائش گاہ تھی. وہ صرف رہائش گاہ نہیں تھی کہ وہاں پہ ان کی پرائیویٹ استعمال کی چیزیں تھیں, وہ ان کا کیمپ آفس بھی تھا. اس کیمپ آفس میں بڑے حساس نوعیت کی چیزیں جو ہے وہ موجود تھیں. مثال کے طور پہ اگر وہاں پہ کوئی لیپ ٹاپ پڑا ہے تو کیا اس لیپ ٹاپ میں جو ہے وہ کوئی ذاتی انفارمیشن وہاں پہ موجود ہوگی, بڑی حساس انفارمیشن ہوگی. وہاں تک اس ایریا تک جو ہے وہ ٹریس پاس ہوا ہے. ان چیزوں کو یا تو جلا دیا گیا ہے یا وہاں سے اٹھا لیا گیا ہے. تو کیا ان کی ریکوری جو ہے وہ ملٹری حکام نے کرنی ہے یا اللہ دیتا ہے ASI نے کرنی ہے؟ اور یہ کتنا حساس معاملہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے اٹھائی گئی کوئی چیز جو ہے وہ کل کو کسی ہمسایہ ملک سے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے, اس کا ملک کے دفاع کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا. تو کیا یہاں پہ یہ کوئی اپنا جو ہے یہ پولیٹیکل پروٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کوئی پولیٹیکل پروٹیسٹ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہو رہا ہے کہ جو اس قسم کی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پلی لی جائے؟ یعنی خدا کا خوف کیا جائے. یہ آخر ریاست کے دفاع کا مسئلہ ہے, اور اگر وہاں پہ چیزوں کو جلا دیا گیا ہے تو وہ ان میں سے کتنی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو کہ اتنی حساس نوعیت کی ہوں گی کہ جس کا نقصان جو ہے وہ irreparable لاس ہے. میں اس کے اوپر اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس سے زیادہ بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے ملک کے اور ریاست کے مفاد میں. لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی ثواب دید نہیں ہے. یہ وزیر اعظم یا آرمی چیف کی کوئی ڈسکریشن نہیں ہے یا مرضی نہیں ہے. یہ ریاست کی اوبلیگیشن ہے, یہ دفاع پاکستان کی اوبلیگیشن ہے کہ اگر کسی نے دفاع سے متعلق ایریا پروہیبٹڈ ایریا میں ٹریس پاس کیا ہے, وہاں سے کوئی چیز اٹھائی ہے یا جلائی ہے, تو اسے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہی ٹرائل ہو سکتا ہے. اس کا ٹرائل جو ہے وہ اور کسی قانون کے تحت نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے یہ اوبلیگیشن ہے, یہ کوئی جو ہے وہ چوائس نہیں ہے, اور اس کے لیے سسٹم موجود ہے.
آرمی ایکٹ 1952 جو ہے پچھلے 71 سال سے جو ہے وہ نافذ ہے، اسے بار بار جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ یعنی کورٹس میں چیلنج کیا گیا، تو آج تک جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر آپ ان ایریاز کا دفاع نہیں کر سکتے، اور ان ایریاز کو آپ اس طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز بھی نہیں کر سکتے، یا انہیں اس طرح سے ان کا ایکسپوز ہونا ہلکا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ملک اور قوم کے جو ہے وہ دفاع کا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح سے جو لوگ ان پروہیبٹڈ ایریاز میں، جو کہ یہ ٹوٹل 7 FIR بنتی ہیں پورے ملک میں، مردان میں پنجاب رجمنٹ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ٹریس پاس ہوا، اور وہاں پہ جو باہر کرنل شیر خان کی جو تصویر کا مجسمہ تھا، شہداء کی یادگار تھی، اس کو جس طرح سے بے حرمت کیا گیا، اس کے مجسمے کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا گیا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ کوئی بھی قوم جو ہے یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس کا پرائیڈ ہوتا ہے، اس پرائیڈ کے بغیر کوئی قوم، کوئی ادارہ جو ہے، کوئی فوج جو ہے نہ لڑ سکتی ہے، نہ اپنے ملک کا جو ہے وہ دفاع کر سکتی ہے۔ یہ پرائیڈ ہی ہے جو لوگوں کو اس بات کے اوپر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنی جان کی قربانی دے دیں، وہ شہادت کو جو ہے وہ گلے لگا لیں۔ اس پرائیڈ کو انجر کرنا، ڈیمیج کرنا، اور اس طرح کا اس کے ساتھ سلوک کرنا جو ہے کہ ایسی قربانی پیش کرنے والے لوگوں یا ان کے لواحقین کے اوپر جو ہے وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہو، تو یہ بھی جو ہے وہ اپنے طور پہ یعنی ملک کے دفاع کو جو ہے وہ کمزور کرنے والی بات ہے۔ تو اسی طرح سے یہ 4 کیسز وہاں پہ ہیں، 3 کیسز جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں، جن کی ممکنہ طور پہ جو ہے یعنی 499 500 FIRs میں سے ٹوٹل جو ہے وہ 6 یا 7 FIRs کی، اور ان FIRs میں سے جو ہے وہ کچھ ملزمان کی جو ہے، اس میں مثال کے طور پہ ایک پروہیبٹڈ ایریا ہے، اس ایریا کے باہر جو ہے وہ لوگ جمع ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں، ان کو جو اس وقت جو میری انفارمیشن ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ اس ٹرائل میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ اس پروہیبٹڈ ایریا میں داخل ہو گئے ہیں اور داخل ہونے کے بعد وہ اس حساس ایریا میں نہیں گئے اور اس ایریا میں جا کے انہوں نے آگ نہیں لگائی یا کوئی چیز نہیں اٹھائی، تو شاید ان کو بھی جو ہے وہ اس جو ہے وہ عمل سے باہر رکھا جائے۔ لیکن جو لوگ ان پروہیبٹڈ ایریاز میں داخل ہو کے حساس تنصیبات کو جلانے، ان کو اٹھانے میں ملوث پائے جائیں گے، اور جن کی شناخت کے ایک نہیں، ایک سے زیادہ، 3-4 سے زیادہ ذرائع سے تصدیق ہوگی، وہ بندہ جو ہے، وہ ملزم جو ہے، وہ خود کہے گا کہ جی میں ہی تھا وہاں پہ، یہ واٹس ایپ میسج میں نے ہی لوڈ کیا ہے، یہ میرا ہی اکاؤنٹ ہے، اور اس اکاؤنٹ میں نے خود ہی یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ساری باتیں لکھی اور میں نے جو ہے وہ کی ہے، یہ ویڈیو میری ہے، یہ تصویر میری ہے، میں وہاں پہ یہ آگ لگا رہا تھا، میں نے یہ چیز وہاں سے اٹھائی ہے۔ آخر یہ چیزیں ریکور بھی تو کرنی ہے نا۔ تو ایسا کرنے میں اگر کسی کو وہاں پہ جلاؤ گھراؤ کرنے میں پکڑا جائے گا تو ملٹری ایکٹ 1952 میں اس کی سزا ہے 3 سال، اور اگر اس سے آگے جا کے وہ فوٹوگرافی کرتا ہے ان حساس چیزوں کی، اور اس کے بعد وہاں پہ توڑ پھوڑ کرتا ہے، ان کو جلا دیتا ہے، ان کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی سزا ہے 14 سال۔
جبکہ اسی ایکٹ کی دا سیم ایکٹ جس میں صرف گراؤ جلاؤ ہو، اس سے اور کچھ نہ ہو، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ سیکشن 7 میں اس کی سزا 25 سال ہے. یعنی اگر یہی کیس انہی ملزمان کے اوپر اگر ادھر چلے گا تو جس جرم کی سزا 3 سال ہے گراؤ جلاؤ کی، اگر وہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ میں چلے گا تو اس کی سزا 25 سال ہے سیکشن 7 کے تحت. تو یہ کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ظلم ہونے یا زیادتی ہونے نہیں جا رہی. یہ لا کی اوبلیگیشن ہے کہ اگر دفاع سے متعلق انسٹالیشنز پروہیبٹڈ ایریا میں جو ہے وہ کوئی داخل ہوتا ہے، اور اس میں کوئی زیادہ جو ہے وہ پیچیدگی بھی نہیں ہے. پروہیبٹڈ ایریا جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہیں آرمی رولز کے تحت، آرمی ایکٹ کے تحت، اور ان ایریاز میں جو ٹریس پاس کرے اور وہاں پہ جا کے یہ عمل کرے وہی جو ہے وہ اس جرم میں مؤخذ ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ یہ آفینس جو ہے یہ نہیں بنتا. تو اس لیے یہ ایک پروپیگنڈا کرنا اس انداز سے کہ جی یہ کوئی سیاسی احتجاج کے اوپر جو ہے وہ ملٹری کورٹس کوگنیزنس لے رہی ہیں، ملٹری کورٹ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں. کوئی ملٹری کورٹ نہیں بنائی جا رہی، کوئی آئینی امینڈمنٹ نہیں کی جا رہی، کوئی جو ہے وہ کسی پروٹیسٹ کو جو ہے وہ روکنے کے لیے یا کرب کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی کا ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اور باقی جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے، یہ ملک اور ریاست کے دفاع کا معاملہ ہے. اگر ان ایریاز میں کوئی بھی جائے، کہا جا رہا ہے کہ جی کل کو پھر ایسے ہوگا، وہ بھئی کل کو پھر اگر کوئی ایسے کرے گا تو پھر ایسے ہوگا. ملک کے دفاع کو آپ جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سیٹسفائڈ تو نہیں کر سکتے کہ جی یہ صرف کسی کی جو ہے یہ منشا ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ میں وضاحت جو ہے یہ میں کرنی چاہتا تھا. باقی تمام کیسز جو ہیں وہ آرڈنری کورٹس میں جو ہے وہ ٹرائل کے لیے جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے. اور اس میں جو ایویڈنس ہے اس میں نادرہ کے ذریعے سے اور جو موقع پہ ایویڈنس ہے اس کے ذریعے سے اکثر، یعنی کیونکہ یہ ایک یعنی جو فتنہ ہے اس کی جو ہے وہ بڑی ٹریننگ اور بڑی پلاننگ ہوئی ہے. اور جتنے بھی لوگ جو ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ان کے اپنے اکاؤنٹس دیکھیں، ان کا آپ دیکھیں نا پچھلے 6 ماہ پچھلے 8 ماہ کا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں، کس طرح کی تیاری کرتے رہے ہیں، یہ کیا کہتے رہے ہیں. یہ عوام پھٹ پڑیں گے، عوام چڑھ دوڑیں گے، چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. تو یہ کس بات کی جو ہے وہ یہ ساری تیاری ہو رہی تھی؟ یہ اسی فتنے کے لیے جو ہے اور ملک کو جو ہے وہ انارکی اور افراتفری کے سپرد کرنے کے لیے جو ہے یہ ساری جو ہے وہ تیاری ہو رہی تھی. ان لوگوں کے جو اپنے انسٹاگرام پہ اور واٹس ایپ پہ جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں وہ ان کی ایویڈنس ہے. یہ جو کہتے رہے ہیں، جو کرتے رہے ہیں، باقاعدہ پوری دنیا کو اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں، بلکہ اپنی خود ایویڈنس کریٹ کرتے رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ جو ڈیوٹی ہماری لگی تھی ہم نے پوری کر دی ہے. تو یہ خود اپنے اوپر جو ہے وہ خود گواہ ہیں. تو ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ان کی اپنی سیلف کریٹڈ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر اور جو واقعی ٹیکنیکل جو ایویڈنس ہے اس کے اوپر جو آدمی 100% شور نہیں ہوگا کہ ہی واز دیئر، یہ آدمی جو ہے اس گراؤ جلاؤ میں یا اس ایکٹ میں جو ہے وہ شامل تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ قطعاً اسے کسی بھی کیس میں جو ہے وہ انوالو جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. کسی بے گناہ کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ پوری ذمہ داری سے، میں پوری رسپانسبلٹی سے، کوئی بھی آدمی اگر کلیم کرے کہ جی میں بے گناہ ہوں اور میرے پاس یہ ثبوت ہے میرے بے گناہ ہونے کا، تو انویسٹیگیشن میں مجھے فیئر جو ہے وہ موقع نہیں ملا. بالکل اسے فیئر موقع جو ہے وہ دیا جائے گا. وزیر اعظم اس کے اوپر بڑی پوری طرح سے جو ہے وہ واضح ہیں کہ کسی بھی بے گناہ کو ان کیسز میں جو ہے وہ انوالو نہیں کیا جائے گا. لیکن
جنہوں نے یہ عمل کیا ہے، جنہوں نے یہ انسٹیگیشن کی، جنہوں نے ٹرینڈ کیا، جنہوں نے پوری جو ہے وہ منصوبہ بندی کی، جنہوں نے پوری منصوبہ بندی سے لوگوں کو وہاں پہ پہنچایا اور ایک ایسا عمل کروایا جو کہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ دکھ کا باعث بھی بنا اور شرمندگی کا باعث بھی بنا۔ 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہمارے ہمسایہ ملک میں جو تبصرے ہوئے ہیں، جس قسم کے وہاں پہ پروگرامز ہوئے ہیں، جس قسم کی وہاں پہ جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، وہ سننے لائق نہیں ہے، اور اس شرمندگی کا باعث بننے والے یہ لوگ ہیں، اور وہ ناسور ہیں جنہوں نے اس کی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ منصوبہ بندی کی اور پوری پلاننگ کی اور لوگوں کو باقاعدہ منظم کر کے جو ہے وہ اس حال تک پہنچایا۔ میں یہ بات پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان نیازی کی جو بھی سپورٹ تھی یا ووٹ تھا یا اس کی جو پولیٹیکل جو ہے وہ فالوئنگ تھی، وہ اس کے اس عمل میں اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اگر وہ اس کے ساتھ ہوتی تو 25 مئی کے اس کا جو دھرنا اور اس کا جو لانگ مارچ تھا تو اس میں پھر 12-13 ہزار لوگ نہ ہوتے۔ یہ جناح ایوینیو پہ آپ نے اس دن دیکھا کہ جس دن صبح یہ یہاں سے واپس لوٹ کے گیا ہے، تو اس دن اگر اس کی فالوئنگ، اس کا ووٹر، اس کا سپورٹ اس کے ان اقدامات کے ساتھ ہوتا تو وہ اس دن تعداد یہ 12-13 ہزار نہ ہوتی۔ یہ جس دن جو ہے جب اس نے لانگ مارچ شروع کیا تو آپ تھرو آؤٹ دیکھیں کہ لاہور سے چل کے وزیر آباد تک کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ 7-8 ہزار سے جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوئی۔ جب صبح یہ اپنا پروگرام شروع کرتا تھا اور کم از کم 2 گھنٹے جو ہے وہ لائیو میڈیا کے اوپر اپنے مخالفین کو گالیاں دیتا تھا، اور اگر اسے شک پڑ گیا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اسے مذاکرات کی دعوت دی ہے تو اس نے اگلے دن صبح جو ہے وہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ گالیاں دی کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم ہوتے کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے میں تمہارے ساتھ مذاکرات کروں۔ اور وہ 2 گھنٹے کی جو ہے وہ جو گفتگو ہے وہ میڈیا پہ پوری دنیا سنتی تھی، اور وہاں پہ سننے والے جو ہے وہ 250, 300, 400 لوگ ہوتے تھے۔ اس لیے کہ عوام ان کی اس جو ہے وہ افراتفری اور انارکی کی کوشش اور اس فتنے کے جو ہے وہ ساتھ نہیں تھے۔ اسی طرح سے جب اس نے کہا کہ میں انسانوں کا سمندر لے کے آؤں گا، اس نے کہا پوری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم میرے ساتھ ہے، اور اب پوری قوم جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف بڑھے گی، اور جو ہے وہ ہم حملہ آور ہوں گے اسلام آباد کے اوپر۔ اس دن بھی راولپنڈی میں جہاں پہ اس نے اکٹھے ہو کے حملہ آور ہونا تھا اسلام آباد کے اوپر، وہاں پہ آپ دیکھ لیں تمام انڈیپینڈنٹ ذرائع سے بھی جو ہے وہ 20,000 مائنس پلس کا جو ہے وہ اندازہ تھا، لیکن چلیں آپ کو 5-10 سے کو زیادہ بھی لگا لیں تو قوم اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اسی طرح سے جب بھی اس نے پروٹیسٹ کی کال دی ہے، کسی ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ 500, 700, 1000, 250, 300, 150, 70, 80 سے جو ہے وہ زیادہ لوگ نہیں ہوئے۔ تو اس کی اپنی جماعت جو ہے، اب یہ لوگ جو ہیں جو اس سے علیحدگی کا جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے اوپر بڑا دباؤ ہے۔ وہ بھی بڑا دباؤ تو اس بات کا ہوگا نا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں۔ یہ پوری 4 شیٹ جو بیان کی ہے اپنا وہ فیض الحسن چوہان نے، اس کا بھی دباؤ تھا اس کے اوپر۔ وہ جو واقعات اس نے سنائے ہیں کہ جی فلاں میٹنگ میں یہ ہوا، فلاں میٹنگ میں ایسے ہوا، فلاں میٹنگ میں جو ہے وہ میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، تو یہ بھی دباؤ کا حصہ ہے۔ پوری 4 شیٹ پیش کی ہے انہوں نے، اور اس نے کہا ہے کہ جناب ایک تسلسل تھا کہ ہم اس جو ہے وہ فتنہ فساد کے نظریے اور کوشش کے ساتھ جو ہے وہ متفق نہیں تھے۔ رات جو پریس کانفرنس کی ہے مسرت چیمہ نے اور جمشید چیمہ صاحب نے، تو انہوں نے یہ کہا نہیں ہے کہ یہ وہ منفی سیاست تھی، یہ وہ افراتفری اور فتنے کی سیاست تھی جس کا الٹیمیٹ جو ہے وہ انجام جو ہے وہ 9 مئی کو ہوا۔ اب اگر وہ دباؤ کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے تھے تو انہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی
وہ سمپل کہہ دیتے کہ جی ٹھیک ہے جی ہم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ علیحدہ ہو رہے ہیں۔ اب اگر کسی کو مئی کے مہینے میں جیل میں بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے تو بھئی اس میں پھر اب مئی کا قصور ہے یا پھر گرمی کا قصور ہے، اب اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ جب ہم بھی جیلوں میں تھے تو اس وقت کیا کوئی اس وقت مئی ٹھنڈا ہو گیا تھا، یا اس وقت جون اور جولائی کے مہینے جو ہیں جب ہم جیلوں میں رہے ہیں وہ حبس میں کمی تھی؟ اس وقت تو عمران خان امریکہ میں بھی کہتا تھا کہ وہ میں جا رہا ہوں، سب سے پہلے میں جا کے پتہ کراؤں گا کہ کہیں وہاں کسی کے جو ہے وہ سیل میں کوئی اے سی وغیرہ تو نہیں ڈاکٹروں کی ریکمنڈیشن کے اوپر لگ گیا، کسی کو کھانا تو نہیں کہیں گھر سے مل رہا، کوئی ہاسپٹل میں تو نہیں وہاں پہ جب داخل ہو گیا۔ میں کو تقریباً 7 ماہ رہا ہوں اپنا کیمپ جیل میں، ہاسپٹل کا جو ایریا ہے وہ میرے لیے آؤٹ آف باؤنڈ تھا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ مجھے چاہے جو ہے وہ 10 دفعہ بلا لیں لیکن آپ ہاسپٹل میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ کے اوپر پوری طرح سے یہ پابندی ہے کہ اس بندے کو ہاسپٹل میں نہیں آنے دینا، وہاں پہ کہیں آگے یہ بیڈ کے اوپر نہ لیٹ جائے۔ تو آپ خود تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کرتے رہے ہیں۔ اب اگر آپ سے جو ہے وہ جیل کسی سے جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی تو یہ اس میں جو ہے وہ ہمارا قصور تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان جرائم کا حصہ ہیں تو اس میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کیس ہو جس میں معافی تلافی ہو سکتی ہو۔ جو کرمنل جورسپروڈنس ہے اس کا یہ ایک مسلمہ جو ہے وہ لا ہے، طریقہ کار ہے، پالیسی ہے، اصول ہے، اور یہ شریعت میں بھی جائز ہے کہ جرم کرنے والا اگر اپنے جرم پہ شرمندہ ہو اور غیر مشروط معافی کا خواستگار ہو تو اسے معافی یا اس کی سزا میں تخفیف کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک چیز جو ہے یہ موجود ہے، عدالتیں بھی جو ہے وہ اس عمل کو جو ہے وہ ان معنوں میں لیتی ہیں اور سزا میں جو ہے وہ تخفیف جو ہے وہ کر دیتی ہیں، لیکن وہ جرم کی نوعیت ہوتی ہے۔ جس طرح سے میں نے پہلے کہا ہے کہ ایک آدمی باہر کھڑا نعرے لگا رہا ہے اس میں، اور ایک آدمی جو ہے وہ داخل ہو کے وہاں سے کوئی چیز اٹھا رہا ہے یا کسی چیز کو آگ لگا رہا ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ کسی جگہ پہ معافی ہو سکتی ہے، کسی جگہ پہ صرف تخفیف ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ شاید جو ہے وہ کرنا جو ہے اس کی معاشرہ اجازت نہ دے، اس کی جو ہے وہ قوم اجازت نہ دے، کیونکہ ان چیزوں کو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ ان ایریاز میں جو ہے وہ جا گھسے۔ پروٹیسٹ کی جو ہے وہ آڑ میں جو ایریا جو ہیں وہ قوم کے دفاع کے لیے اور اس ملک کے وجود کے لیے ایک بنیادی اہمیت کا درجہ جو ہے وہ رکھتی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہماری نیشن کا پرائیڈ ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی مذاکرات کی بات، آپ آئیں نا ذرا آ کے آپ یہ شہداء کا کل جو ہے وہ عظمت شہداء کا دن منایا گیا ہے، اس دوران جو ہے وہ شہداء کی فیملی سے ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی ملنے کا موقع ملا ہے۔ آپ ان کے ذرا احساسات دیکھیں، ان کے جذبات کو آپ میئر کریں۔ کیا وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم صبح جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ان کے جذبات جو ہے وہ حاوی آ جائیں گے کہ بھئی یہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے اور آپ آج ہی بیٹھ گئے ہیں ان کے ساتھ سیاسی جو ہے وہ معاملات کو طے کرنے کے لیے، جبکہ اس آدمی نے 2014 سے لے کے آج تک یہ 10 سال کا عرصہ ہے، اس نے ہر لمحہ جو ہے اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ گالیاں دی ہیں، اس نے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ بات کرنا جو ہے آج تک جو ہے یہ گوارا نہیں کیا۔ جب انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا اس وقت بھی، اس وقت کے آرمی چیف کی ریکویسٹ کے اوپر بھی اس نے کہا میں اس کمرے میں چلا جاؤں جس کمرے میں یہ ساری اپوزیشن بیٹھی ہے، میں ان کے ساتھ ہاتھ ملا لوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ اس کمرے میں نہیں آیا جہاں پہ جو ہے وہ بریفنگ جو ہے وہ ہونی تھی، اور ان کے بغیر جو ہے وہ وہاں پہ بریفنگ ہوئی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے آپ کے گوشگزار کرنی تھی، اور میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ یہ کوئی پولیٹیکل پروٹیسٹ یا سیولین ٹرائل کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ دفاع سے ریلیٹڈ ایریاز کو
تحفظ دینے، محفوظ کرنے، محفوظ رکھنے کا معاملہ ہے اور اسے ہر قیمت پہ رکھا جائے گا. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر کمپرومائز کا کوئی اختیار جو ہے نہ اپنا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ ہی کسی ادارے کے جو ہے وہ سربراہ کے پاس ہے. اور جن لوگوں نے ان ایریاز کو ٹریس پاس کیا ہے، اس لمٹ کو جو ہے وہ کراس کیا ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں. جنہوں نے ان کو ترغیب دی ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. جنہوں نے منصوبہ بندی کی ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. جنہوں نے اس ماحول کو بنایا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن درجہ بدرجہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں، ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو پکڑ لیا، فلاں کو نہیں پکڑا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا. یہ سارے لوگ جو ہیں اس معاملے میں ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے، اس میں کوئی جلدی یا کوئی اپنا جو ہے وہ ایسے ہیسٹ کی بات نہیں ہے کہ کسی کو غلط طور پہ جو ہے وہ ملوث کیا جائے. درجہ بدرجہ جن کا جو بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ان تک جو ہے وہ پہنچا جائے گا. اور جو ملٹری ٹرائل یا ملٹری ایکٹ سے متعلق میں نے جو ہے وہ بات کی ہے، دیٹ از سمپل، اور وہ صرف اس حد تک محدود ہے. وہ کسی نعرے یا کسی جو ہے وہ تقریر کے اوپر جو ہے وہ اس کا نفاذ نہ ہونا چاہیے، نہ ہوگا. لیکن جن ایریا کے اوپر اس کا نفاذ ہوتا ہے وہ نفاذ آلریڈی لا میں موجود ہے. اس کے لیے نہ تو کوئی امینڈمنٹ کی جا رہی ہے اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ، اور میں آپ کے کوشچن کے لیے حاضر ہوں. رانا صاحب، آپ 3 in 1 ہیں، پولیٹیکل ورکر سے وزیر داخلہ اور قانون دان بھی. آپ نے کہا کسی اللہ جیسے ASI نے تو ان کو روکنا نہیں تھا. کیا نہیں کرنا تھا؟ آپ نے کہا کسی اللہ جیسے ASI نے تو ان کو ٹیررسٹوں کو نہیں روکنا. نہیں، میں نے یہ بات نہیں کی. پولیس کا آپ نے ذکر کیا. جی، میں نے یہ بات کی ہے کہ وہ حساس انسٹالیشنز، وہ پروہیبٹڈ ایریاز جن کو ٹریس پاس کرنا، جن میں داخل ہونا جو ہے وہ وائلیشن ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی اور آرمی ایکٹ 1952 کی. اگر وہاں پہ کوئی داخل ہوا ہے اور وہاں سے کوئی چیز اس نے اٹھا لی ہے جس کی حساسیت کے متعلق میں زیادہ بات بھی کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، تو اس کی ریکوری یا اس کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کی کوگنیجنس جو ہے وہ ملٹری ایکٹ کے تحت ہی ہونی ہے. وہ پولیس یا کوئی ASI جو ہے وہ نہیں لے سکتا. کم ٹو مائی کویسچن، آپ وزیر داخلہ ہیں، اس لاہور میں 4 ڈویژن ہیں. نمبر 2 جس کو 2 میجر جنرل کمانڈ کرتے ہیں. پھر آپ کے DG رینجر ہیں قذافی صاحب، آپ کے دوست. چوتھا لاگ ایریا کمانڈر کا میجر جنرل ہوتا ہے. پھر 5 انڈیپینڈنٹ بریگیڈ کمانڈرز ہیں وہاں، اور پھر کور کمانڈر صاحب آتے ہیں. کائنڈلی آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کے کور کمانڈر سلیمان غنی صاحب کا اب سٹیٹس کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا ہے پنجاب سینٹر پہ اٹیک ہوا. پنجاب سینٹر جو مردان میں ہے وہاں بھی 3 سینٹر ہیں، انجینئرنگ سینٹر، یہ پنجاب سینٹر اور ایک اور سینٹر ہے. آپ یہ بتانا فرمائیں گے کہ اتنی فورس ہونے کے باوجود یہ ٹیررسٹ کیسے داخل ہوئے اور ان کو کارڈن آف کیوں نہیں کیا گیا؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بڑے سینئر اور بڑے ہی سمجھدار صحافی ہیں. اس قسم کی انفارمیشن یا یہ ڈیٹیلز جو ہیں یہ آن ایئر ڈسکس کرنا جو ہے یہ میری ناقص رائے کے مطابق جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کس کا کیا سٹیٹس ہے یہ میرا ڈومین نہیں ہے، نہ ہی میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں. باقی رہی بات کہ یہ کس طرح سے داخل ہوئے اور انہیں کس طرح سے روکا گیا اور کس طرح سے نہیں روکا گیا،
یہ اب irrelevant ہے. اس کے متعلق باقاعدہ تحقیق دونوں سائڈوں پہ ہو رہی ہے، اور اس میں اگر کسی کی کوتاہی پائی گئی تو اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. لیکن اب اس وقت سوال یہ ہے کہ یہ داخل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اگر یہ داخل ہوئے ہیں تو پھر ریلیونٹ لا کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا، اور اگر یہ داخل نہیں ہوئے، اور یہ میں نے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو دے دیے ہیں کہ یہ نمبر ہے ایف آئی آرز کا، یہ نمبرز ہے اریسٹ کا، تو میں حاضر ہوں. میں یہ بات جو ہے اس کے اوپر آپ کو جواب دہ ہوں اور یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ لوگ داخل ہوئے ہیں. کون کہاں تک ہوا ہے، کس کا جرم کہاں تک جو ہے وہ بنتا ہے اور کہاں نہیں بنتا، وہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہیں اس میں میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ فری ہوں گی، فیئر ہوں گی اور میرٹ پہ ہوں گی. قمر صاحب سما سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ابھی ای سی ایل میں نام ڈالے گئے جس میں عمران خان، بشرا بی بی اور اس کے علاوہ تمام رہنماؤں کے نام، کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی یا یہ ان کے نام پی این آئی ایلیمنٹ کے ذریعے ڈالے گئے ہیں؟ دوسرا سر اسی میں یہ بتائیے گا کہ جو جی ایچ کیو حملے کے لوگ ہیں ان کو بھی آج حوالے کیا جائے گا ملٹری کے حوالے سے، تو کیا سیکشن کیا جس میں کوئی بیریکیڈ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نام ہے، ایک تو ہوتا ہے ای سی ایل پہ جو ہے وہ نام ڈالنے کے لیے جو ہے وہ کیبنٹ کی اپروول جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. لیکن بعض لسٹیں بنی ہوئی ہیں، جس طرح سے یہ پریلیمنری ایک لسٹ ہے، پھر ایک بی ایل بلیک لسٹ ہے، تو وہ فوری طور پہ اگر کوئی اندیشہ ہو کہ جی فلاں آدمی نے یہ جرم کیا ہے یا فلاں آدمی کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے، اور وہ اس سے پہلے کہ وہ پروسیجر مکمل ہو ای سی ایل میں ڈالنے کا، تو یہ آدمی جو ہے یہ نکل جائے گا. تو اس میں عارضی طور پہ جو ہے وہ نام جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے. یہ نام جو ہیں یہ عارضی طور پہ ڈالے گئے ہیں. اس کے بعد جو ان کے خلاف ایلیگیشن ہوگی اس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے پھر جو ہے وہ ان کے نام جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالے جائیں گے یا جو ہے وہ نہیں ڈالے جائیں گے. باقی جہاں تک میں نے آپ کو عرض کیا ہے 19(1) اور 14(1) یہ ملزمان جو ہیں یہ باقاعدہ جو ملٹری حکام ہیں وہ ان کا کردار، ان کا رول سارا دیکھ کے پروفس جمع کر کے اس کے بعد کورٹ میں اس کی جو ہے وہ ریکویسٹ ڈالتے ہیں، اور کورٹ جو ہے وہ باقاعدہ ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا آرڈر جو ہے وہ پاس کرتی ہے. تو یہ سارا عمل جو ہے وہ اسی طرح سے ہوا ہے. اور جو لوگ کورٹ میں نہیں ہوتے یا کورٹ میں ابھی ان کا جو ہے وہ یعنی کسٹڈی میں نہیں ہوتے، تو وہ پھر جو سیکشن 549 ہے آف سی آر پی سی، اس میں ایک باقاعدہ پروسیجر ہے پورا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کو پھر جو ہے وہ ان کی حوالگی ہوتی ہے، باقاعدہ اس کا جو ہے وہ اندراج ہوتا ہے. اور میں یہ بھی آپ کے سامنے یہ معاملہ جو ہے یہ رکھ دوں کہ یہ جو ٹرائل ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ کسٹڈی کے مرحلے پہ بھی جوڈیشل ریویو ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جب وہاں پہ سزا جزا کا معاملہ ہوگا تو اس کے بعد پھر ایک اپیل جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہوتی ہے. تو اس کے بعد باقاعدہ ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں، اور اس میں وہ جو ہے وہ جوڈیشل ریویو کا اختیار ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کو ہوتا ہے. اس میں سزا سیٹسفائڈ بھی ہو سکتی ہے اور برقرار بھی رہ سکتی ہے. اینی انڈیپینڈنس ہے قرۃ العین شرازی انڈیپینڈنٹ اردو سے. دو سوال ہیں کہ ایک یہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے گا یا وہ پروسیس میں ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے اس پر پابندی لگانے کا کوئی عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے یا ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک میری ذاتی رائے یا میری جو اسسمنٹ ہے، جو ایویڈنس اس وقت تک آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے، تو اس سارے فتنہ فساد کی جڑ یہ جو ناسور پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ داخل ہوا ہے. مجھے بھی آخر جو ہے وہ کالج لائف سے لیٹ 80 سے لے کے آج تک جو ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی تھی اس قسم کی نفرت کی سیاست، جس کی آبیاری جو ہے
یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بڑی محنت سے کی ہے. یہ 1 سال بھی انہوں نے زمام پارک میں بیٹھ کے بڑی محنت کی ہے انہوں نے. یعنی جو نوجوانوں کی ذہن سازی کی ہے، جن میں اس طرح سے نفرت انجیکٹ کی ہے کہ وہ شہداء کی یادگاروں کے اوپر پل پڑے. انہیں یعنی ان میں کوئی سینس نہیں رہی، ان میں کوئی جو ہے وہ قومی سوچ اور جو ہے وہ بیلنس کا جو ہے وہ شائبہ نہیں رہا. یہ اس نے بڑی محنت سے سارا کچھ کیا ہے. اور یہ آدمی جو ہے یہ اس فتنے کی سیاست کا آرکیٹیکٹ ہے، یہ سرگنا ہے. اس کے بغیر یہ سارا ہو نہیں سکتا تھا. تو اس لیے میری رائے میں تو یہ آدمی جو ہے یہ ساری اس پلاننگ کا جو ہے یہ ذمہ دار ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جو لوگوں کو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا ٹارگٹ کیا ہے، پہنچو وہاں پہ. ان کا یہ خیال تھا کہ شاید جب ہم یہ اپنے ٹائیگر بھیجیں گے وہاں پہ اور یہ ٹرینی لوگ تو عوام بھی آ جائیں گے ساتھ، عوام بھی ہزاروں لاکھوں کی صورت میں آ جائیں گے اور جو ہے نا وہ ایک عوامی انقلاب جو ہے وہ آ جائے گا. لیکن جس طرح سے میں نے کہا کہ عوام اور ان کی جو سپورٹ تھی بھی، انہوں نے ان کے اس فتنہ اور فساد پھیلانے کے عمل کو جو ہے انہوں نے بالکل اس کو جو ہے وہ انڈورس نہیں کیا. تو بالکل جو ہے وہ یہ اس زمرے میں آتے ہیں. اور جہاں تک پابندی لگانے کی بات ہے، آپ دیکھیں پابندی جو ہے گورنمنٹ تو صرف ریفرنس بھیج سکتی ہے. پابندی تو جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ سے جا کے لگنی ہے. تو ایویڈنس تو موجود ہے، لیکن آگے فیصلہ جو ہے وہاں سے فیصلے میں جو ہے وہ جو چیزیں رکاوٹ ہیں وہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہیں کہ ہمارے ملک کا جو نظام عدل ہے وہ اس وقت کن سایوں اور کن جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ معاملات میں جو ہے وہ گھرا ہوا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ پوری طرح سے غور و فکر کر رہی ہے کہ اس ٹیسٹ کے اوپر جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ پوری آنی چاہیے. تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرے گی. فیصلہ اس بارے میں کوئی نہیں ہوا، لیکن ریکارڈ کا جائزہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. ہمارے اینکر ہے سمیع ابراہیم صاحب، ریڈ زون سے ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد آگے سچو صاحب کو ہائی کورٹ میں بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ فیئر سٹی کا کیمرہ موجود نہیں ہے، حالانکہ 150 کیمرے اور بھی لگائے گئے. اس جگہ کو میں نے وزٹ کیا، وہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے. آپ اتنے کیوں بے بس ہیں کہ ایک صحافی کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں؟ صحافی کو اگر اغوا کیا ہے تو جس نے اغوا کیا ہے آپ اس کے خلاف متعلقہ تھانے میں اپلیکیشن دیں، ہم اس کیس بھی رجسٹر کریں گے، انویسٹیگیشن بھی کریں گے. اب یہ تو اب آپ کا الزام ہے نا کہ اغوا کر لیا گیا ہے. اب صرف الزام کی بنیاد کے اوپر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اس بارے میں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو بالکل حکومت جو ہے اس کے اوپر ان اکارڈنس ود لا عمل کرنے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کو تیار ہے. رانا صاحب جو لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی یا نہیں؟ اور اگر کارروائی مطلب نہیں ہوگی یا ان کو گرفتار مطلب کس وجہ سے کیا تھا، وہ مطلب کیوں گرفتار ہوئے؟ وہ گرفتار اس لیے ہوئے تھے کہ 3 MPO ایک قانون ہے کہ جس میں اگر یہ اپریہنشن ہو کہ فلاں آدمی جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کو بگاڑ سکتا ہے یا امن و امان کی صورتحال میں کوئی خلل ڈال سکتا ہے، تو اسے 3 MPO کے تحت ڈیٹین کیا جا سکتا ہے. تو ان لوگوں کے متعلق آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شک شبہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اس صورتحال کو جو 9, 10, 11 کو پیدا ہوئی اس میں یہ شامل نہیں تھے کسی نہ کسی درجے میں. اب وہ درجہ جو ہے اس کے اوپر میں نہیں بات کہتا کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے یا ان کو جو ہے وہ چلان ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے درجے کے اوپر ہوں یہ، لیکن یہ وہاں پہ موجود تھے، ان سے یہ توقع کی جا سکتی تھی، اب بھی ان سے توقع کی جا سکتی ہے. تو اس لیے ان کو 3 MPO کے تحت جو ہے وہ ڈیٹین کیا گیا تھا. باقی جو انویسٹیگیشن کا عمل ہے وہ عمل امن و امان کی اس صورتحال کے اوپر ہونے والے ایکشن سے بالکل علیحدہ ہے. وہ علیحدہ سے انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، وہ ملٹری سائٹ پہ بھی ہو رہی ہیں جو کیسز ان سے متعلقہ ہیں. جس طرح سے میں نے وضاحت کی ہے، ATA وہ JITs بنی ہوئی ہیں،
وہ انڈیپینڈنٹلی کر رہی ہیں. اگر ان کی تفتیش میں یہ لوگ جو پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں یا جو رہا ہو رہے ہیں، اگر ان کا کردار وہاں پہ کوئی ڈیٹیکٹ ہو گیا تو یہ ان کیسز میں گرفتار ہو سکتے ہیں. اب صرف ان کو اس بنیاد کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ اس قسم کی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے، اس گارنٹی کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے. یا بعض کے لیے کورٹس نے آرڈر کیے ہیں، لیکن کورٹس نے بھی کہا ہے کہ ان سے بیان حلفی لیں، ان سے بیان حلفی لیے جا رہے ہیں، اور صرف اس تسلی پہ چھوڑا جا رہا ہے کہ یہ امن و امان کی صورتحال کو خراب نہیں کریں گے. عثمان مظفر ITV سے. رانا صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو پہلے کہ طریقے صاحب پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں یا نہیں لگانے جا رہے ہیں، دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا بھی تعلق پنجاب سے ہے، میرا بھی. پنجاب میں جو خواتین کے ساتھ اگر مطلوبہ افراد کو گرفتار کرنے پولیس جاتی ہے تو خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے. تو سر یہ بتائیے گا اس کو کب روکیں گے؟ آپ گرفتاریاں تو کریں لیکن جو فیملی چار دیواری کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. دیکھیں، چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ ہے وہ بالکل ہماری روایت ہے. اگر ایسا کسی جگہ پہ ہوا ہے تو قطعاً گورنمنٹ کی اس بارے میں بڑی واضح انسٹرکشنز ہیں. تو اس لیے میں اب بھی یہ بات زور دے کے کہوں گا کہ جو بھی لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو ضرور نبھائیں، لیکن چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو ہے اس کو وہ پوری طرح سے ملحوظ خاطر رکھیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ سیالکوٹ میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا، تو اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے معذرت بھی کی اور انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ مذمت بھی کی. اس قسم کی کسی کو نہ اجازت ہے، نہ اس قسم کا کسی کو جو ہے وہ اختیار ہے. اور جو وہ خواتین جو کسی معاملے میں انوالو نہیں ہیں اور وہ گھریلو خواتین ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں. ان کی عزت، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کی عزت جو ہے وہ ہمارے لیے اتنی ہی محترم ہے. لیکن میں اپنے PTI کے جو ہمارے بھائی ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کرنی چاہوں گا کہ دیکھیں، جیل کوئی ایسی بھی جگہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے آدمی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. ہم جیلوں میں رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، آپ نے ہمیں رکھا اور آپ نے جس طرح سے رکھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو اس کے باوجود جو ہے تو آپ جن کے اوپر کوئی الزام ہے تو آپ فیس کریں اس کو. آپ عدالت میں چلے جائیں، عدالت میں جا کے اپنی جو ہے وہ گرفتاری دے دیں. اب آپ دیکھیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو 3 دفعہ جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب رہے ہیں، ان کو زیب دیتا ہے اس طرح سے چھپنا اور اس طرح سے جو ہے وہ بھاگے ہوئے ہیں. بھئی آپ آئیں، آگے سامنے جو ہے وہ آپ آ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کریں. آپ کا مکمل احترام کیا جائے گا، آپ کے چادر اور چار دیواری کا جو ہے وہ احترام کیا جائے گا. تو آپ اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے جو ہے وہ جو بھی آپ کے اوپر الزام ہے اس کا وہ آپ جواب دیں. تو یہ بھی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری طور پہ جو ہے وہ لوگوں کا پولیس کے آگے بھاگنا اور پھر چھپنا، اور اس حد تک کہ پھر ان سے بھی جو ہے وہ کوئی تجاوز کسی جگہ پہ ہو. لیکن بہرحال میں اس کی بالکل سپورٹ نہیں کرتا. مدثر حسین خیبر ٹی وی سے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کافی ایسے رہنما ہیں جو 9 مئی واقعات میں ملوث سمجھے جاتے تھے، لیکن اب وہ دھڑا دھڑ پریس کانفرنسز کر کے باہر آ رہے ہیں. تو یہ جو ڈرائی کلین کی سہولت ہے جسٹ لیڈرز کے لیے ہوگی یا کارکنوں کو بھی سہولت سے نوازا جائے گا؟ میرا سیکنڈ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ سابقہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان اور سابق فیڈرل منسٹر مراد سعید صاحب کے پیغامات آ رہے ہیں لیکن ان کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا. تو ایسی اسپیکولیشنز ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں، تو اس بارے میں بھی بتائیے گا کیا انفارمیشن ہے آپ کی؟ جی، ان کے باہر جانے کی انفارمیشن ہمارے پاس تو نہیں ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس لسٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے جس میں جو ہے وہ ان کو باہر جانے سے روکا گیا ہے. باقی آپ نے سہولت کی بات کی ہے، تو دیکھیں سہولت جو ہے نا وہ تو رول سے جو ہے وہ منسلک ہے. کس کا کیا رول ہے اور انویسٹیگیشن میں اس کے خلاف کیا ثبوت جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. دیکھیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے کوئی عمل کیا ہو
لیکن انسیڈنٹلی اس کا کوئی ثبوت جو ہے وہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کی نظر میں وہ گناہگار ہے، لیکن عدالت کی نظر میں تو وہ گناہگار اسی وقت ہوگا جب آپ اس کے خلاف کوئی ثبوت لے کے آئیں گے۔ تو یہ معافی تلافی جو ہے یہ تو ہر کسی کا جو رول ہے وہ تعین کرے گا کہ اس کا رول معافی کے زمرے میں آتا ہے یا پھر اس کو جو ہے وہ ہر قیمت پہ پروسیکیوٹ کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے لوگ آئے روز جو ہے وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1988 سے آج تک اقتدار میں رہنے والی عوامی مسلم لیگ کے ساتھ شمولیت کر رہے ہیں تو نہیں جا رہے سر یہ؟ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ اس سیاست سے، جو سیاست عمران خان صاحب کر رہے تھے، اس سے متفق نہیں تھے۔ یہ آپ دیکھ لیں، آپ ان کے پروٹیسٹ کو دیکھ لیں، اس میں پارٹیسپیشن کو دیکھ لیں، آپ اس میں جو ہے وہ ان کی جو سیکنڈ درجے کی لیڈرشپ ہے ان کی آپ سے، ہم سے جو گفتگو ہوتی رہی اس کو آپ دیکھ لیں، تو وہ لوگ اس پاگل پن کے ساتھ نہیں تھے، وہ اس فتنے کی سیاست کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ انہوں نے ایک کلٹ جو ہے جو کہ پورے ملک میں چند سو لوگوں کے اوپر مشتمل تھا، جو براہ راست عمران خان کے ساتھ منسلک تھا، یہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے وہ انقلاب لے آئیں گے اور ملک کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اور یہ قبضے کی ہی انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے جو کہ ناکام ہوئی ہے۔ جی جو آپ نے بتایا واقعات 6 سے 7 اشخاص آ رہے ہیں، 6 ہیں یا 7 ہیں، اور ان میں ٹوٹل کتنے لوگ ملوث ہیں، اور کیا آپ 33 کے علاوہ اور بھی لوگ جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ پہ ٹرائل کیے جا سکتے ہیں؟ ایک بات، تو دوسرا یہ بھی فرمائیں کیا اس صورتحال میں الیکشن کی ممکنات کتنی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا ان کا ایک اپنا جو ہے وہ معیار ہے، اور جہاں پہ وہ جس قسم کی بہت کریڈیبل اور بڑی اسپیسیفک ایویڈنس جو ہے وہ کریٹ کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ کسی ملزم کو ٹرائل کرنے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے، جس طرح کا پیمانہ انہوں نے ابھی تک رکھا ہے اور جیسی ان کو آرمی چیف کی طرف سے انسٹرکشنز بھی ہیں، تو اس پہ اوپر تو میں کوئی جو ہے وہ یعنی کوئی اندازہ تو نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، اور یہ وہ لوگ جو ان اسپیسیفک ایریاز میں داخل ہوئے اور ان اسپیسیفک جو ہے وہ تنصیبات کو انہوں نے جلایا یا ان کو اٹھایا، جن سے ریکوری بھی جو ہے وہ بائی آل مینس کرنا جو ہے وہ ملکی دفاع کے لیے اور سالمیت کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تو وہی لوگ آئیں گے جن لوگوں کے متعلق جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ پروفس ہوں گے۔ باقی جہاں تک آپ نے الیکشن کی بات کی ہے، دیکھیں آئین کے تحت اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، اور جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشن ہوگا۔ جو ایک جو ہے وہ مصنوعی طور پہ اور دھوں سے، تکبر سے، ایک اپنے ہڈن ایجنڈے کی بنیاد کے اوپر عمران خان نے آؤٹ آف ٹرن جو ہے ملک میں جو ہے وہ 2 اسمبلیوں کا الیکشن جو ہے وہ کرانے کی کوشش کی، پہلے قومی اسمبلی سے مستعفی ہو کے یہ کوشش کی، وہ کوشش جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دن ہوں گے، تمام اسمبلیوں کے ہوں گے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے، فری ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ فیئر ہوں گے۔ پاکستان کے جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، کیا وجہ ہے کہ جو سجاد حیدر صاحب ہیں ایئر کموڈور، ان کی تصدیق کی گئی اسلام آباد پولیس کے ایک اہلکار کی جانب سے، ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ موجود تھی، انہوں نے اپنا تعارف بھی کروایا، اس کے باوجود ان کی تصدیق کی گئی اور تمام پاکستانی قوم کا دل بھی دکھا۔ وزیر اعظم نے اس کی مذمت کیوں نہیں کی؟ کیا وزارت داخلہ نے آئی جی اسلام آباد کو نوٹس جاری کیا؟ اس کی کیا وجہ؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ جو آئی جی اسلام آباد ہے وہ مکمل طور کے اوپر عوام کے جو جان و مال کا تحفظ ہے اس کو یقینی بنانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز یہ آپ کی رائے اور آپ کی تقریر ہے، اس قسم کا کوئی واقعہ مجھے رپورٹ نہیں ہوا۔ سر آپ کو ویڈیو موجود ہے، جی 7 سالہ بچی کا قتل ہوا ہے، ان کے لوائقین کو جی دیا گیا ہے، اس والے سے کیا
چھوڑے چھوڑے یار کیوں آپ جھگڑا کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیا نہیں چل جی جی بیٹھے جی بیٹھے تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں آپ 9 مئی کو جو سامنا ہوا ہے جی مقدس جو ہمارے شہداء کے خون کے ساتھ جن اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو یہ قانونی حرکت کی ہے اور اس میں دشمن ملک بھارت میں جو شادمانے بجائے جا رہے ہیں ان کے تمام چینلز تھے میڈیا کے حالانکہ وہ اس کو ایک بہت بڑی کامیابی بھی قرار دے رہے ہیں. کیا اس پوری سازش کے پیچھے انڈین اداروں کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں اسے خارج از امکان نہیں کہہ سکتا. اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں اور شائبہ ہے یا اندازہ ہے کہ اس میں غیر ملکی ہاتھ جو ہے یہ ملوث ہو سکتا ہے اور یہ جو بیرونی سپورٹ ہے یہ ظلم خلیل ذات جو ہے نا یہ جو جگہ جگہ سے جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو ان کو یہاں سے فیڈ کیا جا رہا ہے اور وہاں سے ان کو جو ہے وہ فیڈ کیا جا رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ظلم خلیل ذات جو ہے اسے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے لکھ کے بھیجا ہوگا نا وہاں سے کہ جناب یہ بھی بیان دیں آپ. تو یہ چیزیں ہیں لیکن کیونکہ یہ انتہائی حساس نوعیت کی ہیں تو اس لیے جب تک اس کے اوپر کوئی سالڈ ایویڈنس جو ہے وہ سامنے نہیں آ جاتی اس وقت تک بات کرنا شاید مناسب نہ ہو. لیکن جب جیسے ہی کوئی ایسی صورت سامنے آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور عوام کو آگاہ کیا جائے. جان سر مختصر سا کوشچن ہے کہ صدر یاسمین جو ہے وہ انہوں نے گزشتہ رات پریس کانفرنس کیا انہوں نے ایسے اسٹیٹمنٹ کے سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا یہ تمام تر 9 مئی کے واقعات ہیں عمران خان ملوث ہے. بطور وزیر داخلہ آپ جو عمران خان کے اگر اس میں حقیقت ہے اس بات میں تو بطور وزیر داخلہ آپ عمران خان کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ نہیں یہ جو بیانات آ رہے ہیں جس طرح سے فیض الحسن چوہان نے بات کی ہے رات جو ہے وہ اپنا مسرت جمشید چیمہ نے بات کی ہے جمشید چیمہ صاحب نے بات کی ہے تو ان کے بیانات ریکارڈ ہوں گے اور یہ انویسٹیگیشن ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو جی. وفاقی وزیر